اچھا پاکستان چھوڑنے کا جیسے فار ایگزامپل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سکون سے کسی آئیلینڈ پہ ادھر ادھر رہ رہے ہوتے ہیں, آپ نے سب کچھ تو کر لیا ہے, سبھی کچھ کما لیا, جو سکون سے تابڑ توڑ کمایا ہوگا. دیکھو میں تمہیں بتاؤں, جو سکون سے یہاں نہیں ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. پاکستان میں یہاں مطلب انڈرسٹینڈ کرو, جو کراچی میں ناخوش ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے گا وہ ناخوش ہی ہوگا. خوشی کا تعلق جگہوں سے نہیں ہوتا, آپ کے اندر سے ہوتا ہے. ہم باہر موسم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, موسم تو اندر ہوتا ہے. اندر موسم خراب ہے تو باہر کا موسم بھائی کدھر. اب جتنے مرضی پیسے, بہت ساری دفعہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, بارش ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے بارش جو ہے نا وہ رحمت ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے بارش جو ہے نا رو رہی ہوتی ہے. کیا بات کی, کیا بات. تو سر براڈ کاسٹ میڈیا پہ دوبارہ آپ کو ہم دیکھیں گے یا سوشل میڈیا پہ ہی تابڑ توڑ چھائے رہیں گے؟ یار دیکھو, اگر کوئی, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا سوشل میڈیا پہ میں چھایا رہوں گا بھی یا نہیں چھایا رہوں گا, یہ نہیں پتا مجھے, بیکاز سوشل میڈیا از انٹائرلی ڈفرنٹ. کیا براڈ کاسٹ میڈیا پہ آؤں گا میں؟ یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں سر جی, یہ آپ کو اب چھائے رکھائیں گے, آپ چھائے ہی رہیں گے, فکر نہیں کریں ابھی آپ, یہ تو آپ کو نہیں چھوڑنے والے. چلیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی انٹر لنک آپ کو اپنا آپ کو کنیکشن آپ سے جوڑ ہی رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں یار. ویسے یہ بھی آپ کے لیے تو مطلب مزے کی بات ہے ویسے, کہ اگر آپ سے لوگ جوڑ رہے ہیں, کوئی گاڑی اپنے جاتی ہوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے آپ کے ساتھ آتی ہوئی سیدھا کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, وہ ریورس مارتا ہے آپ کو گاڑی لا کے, تو اس میں کیا ہے مزہ لیں, اس سے بھی انجوائے کرتے ہوں گے آپ تو. نو آئی انجوائے اٹ. مطلب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جواب دیں وہ جواب دیں, یہ کیا, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. آئی جسٹ ایبسلیوٹلی ڈو ناٹ بلیو ان اٹ. جس کو جو کہنا ہے وہ کہے, وہ خوش رہے اپنی زندگی کے اندر. میں اپنی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے لوگوں کو, کیا وہ کہتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ یہ 2 گھنٹے سو کے, اچھا ایک بات, یہ 2 گھنٹے, ویسے یار یہ بات تو میں بھی نہیں مانوں گا. دیکھو میں اگر 7-6 گھنٹے سے کم سوؤں تو میں چکر آ رہے ہوتے ہیں مجھے. بھائی تم میرے ساتھ 2 دن گزارو, تمہیں پتہ چل جائے گا. نہیں بھائی, نہیں 2 دن چلو نا, میں مر جاؤں گا. مطلب سیریسلی رہو میرے ساتھ. اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نیوز کیوں ہے, وائی از اٹ اے نیوز؟ کیونکہ یہ سائنٹیفکلی بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. کس نے کہہ دیا؟ سائنس میں یہ ہے کہ اگر آپ 6 گھنٹے نیند نہیں لیں گے 3-4 دن تو آپ سیدھا. بٹ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یو گیٹ یوز ٹو اٹ, آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اس سے امیون ہو جاتی ہے. اور میں چونکہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور بہت لیٹ نائٹ پڑھتا ہوں, میں مطلب اف آئی گو ایٹ 1 ٹو مائی ہاؤس, میں 1:30-2 بجے اپنے آفس میں ہوتا ہوں, میرے گھر میں, اور وہاں ہوتا ہوں میں. اینڈ دین پھر آئی ایم اسٹارٹنگ ٹل اباؤٹ 4:35 اتنا اس تک کر رہا ہوتا ہوں میں. پھر بائی بہت زیادہ اگر ہوا, اگر فجر کی نماز ہوئی تو فجر کی نماز اس وقت تک اگر میں جاگ رہا تو وہ پڑھ کے سو لی. اب پڑھ کے میں سو گیا تھوڑی دیر کے لیے, بیکاز 8:38 میکسیمم 9 آئی ہیو ٹو لیو مائی ہاؤس. دین آئی لیو مائی ہاؤس, آئی گو ٹو مائی جم, وہاں جا کے میری ایکسرسائز ہوتی ہے جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے ہیں. اینڈ دین بائی 11-11:30 آئی ایم ایٹ دی آفس, اور اس کے بعد پھر وہ چلتا ہے. 7:30 بجے تک میں آفس میں ہوتا ہوں. 7:30 بجے کے بعد 8 بجے مجھے ریڈیو پہ لائیو ہونا ہوتا ہے. دن میں سو جاتے ہوں گے؟ نہیں, دن میں کہاں سوتے ہیں, اس پوری جگہ میں آپ کو کہاں سونا نظر آیا کہیں سو. یار یہ کیسے یار, یہ ویسے بھائی جو بھی یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں, تو اگر آپ لوگ 3-4 دن, اچھا اگر 2-3 دن میں بھی یہی کروں 2-2 گھنٹے سوؤں تو میں آئی تھنک آپ کو عادی ہونا پڑے گا اس کا. اور اگر کوئی اور بندہ آپ کو ایسا ملا ہے آپ کی طرح کا؟ ہاں بہت ملے. 2 گھنٹے سوتے ہیں. ایون ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, آئی ڈونٹ نو کہ وہ 2 گھنٹے سوتے ہیں, بٹ ہی آلسو سلیپس ویری لیس. وہ میرے خیال میں شاید 3-4 گھنٹے سوتے ہیں میکسیمم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بھی ہیز اپ, لائک میں نے ایک پروجیکٹ کیا تھا وہاں, تو وہ صبح 5 بجے میں نے انہیں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیٹس رائٹ. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے جو, آپ جب ریسرچ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتے. اف دیر از ریڈنگ دیٹس کمنگ, تو مجھے تو ظاہر اس پہ ایکٹ کرنا ہے نا, تو خیر چھوڑیں گے. اچھا باڈی کو سگنلز مل جاتے ہوں گے کہ یار بندہ اتنا ہی, اس کو اتنی ضرورت ہے. آئی ایم شیور. اور اگر کبھی میں بہت تھک جاتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ کریش نہیں ہوا ہوں, میں کریش بھی ہوا ہوں, کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے. اور ایک بہت پرسنل سی چیز ہے جو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر, بٹ وہ لو لائف کے بارے میں. نو. اچھا نہیں, نو. وہ I've gone through some health crisis for about 9 months or so. So it was very. سر آپ وارئر ہیں, آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے پتا ہے. آپ کوئی چیز آپ کو تو خیر ادھر ادھر نہیں کر سکتی, وہ ہیلتھ ہو کچھ بھی ہو, ایک اللہ کی ذات پر جس کا ایمان آ جائے نا سر, اس کو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں کر سکتی. الحمدللہ. سب سے چیلنجنگ مومنٹ آپ کے لیے زندگی میں کون سے رہے ہیں ویسے؟ سب سے چیلنجنگ مومنٹ بہت سارے ہیں یار. جب کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار آج کا دن نہیں گزر پائے گا, میں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار می, بٹ دین سم ہاؤ اللہ میاں میکس می گیٹ اپ اینڈ دین آئی گو اباؤٹ مائی ڈے, جسٹ ڈو اٹ. اچھا کنٹروورسیز جو لوگ کریٹ کرتے ہیں, آپ لگتا ہے اس سے پیسہ بنتا ہے؟ پتہ نہیں جی, میرا تو نہیں بنا. نہیں دوسروں کا بنا ہوگا, میرا تو کبھی نہیں بنا, آج تک نہیں بنا کوئی پیسہ.
پلیز کر لو یار, تھوڑا پیسہ میں بھی بنا لوں گا. ایک آپ کا جو نا کوٹ بڑا مشہور ہوا ہوا ہے, ہو گیا. کہ آپ مجھے گن دکھائیں گے. یہ کیا ہے یار, یہ آپ نے کہا بھی ہے نہیں کہا ہے, کسی نے اے آئی تو نہیں کر دیا ہے؟ تو مزے کی بات ہے. آپ مجھے گن دکھائیں گے تو وہ بتا دیتا ہوں. میں نے اردو سائنس کالج میں تعلیم حاصل کی. بھائی آپ نے کس زمانے میں کی آپ نے؟ جی اسی زمانے میں. اس زمانے میں جمعیت و امیت سارے تھے, ایم کیو ایم بھی تھے, تو آپ کو مار پڑی ہے اسی زمانے. جی الحمدللہ مار پڑی ہے آپ کو. ڈی جے سائنس قریب تھا, آس پاس تھا آپ کے, ایسا مار قریب تھا. ڈی جے سائنس تو دور تھا, لیکن آوازیں بندے آ جاتے تھے وہاں سے, بندے آ جاتے. تو آپ کس طرف تھے ویسے؟ میں کسی کی طرف بھی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا اس زمانے میں. اگر آپ کسی کی طرف نہیں ہے تو آپ کینٹین میں لڑکی لے کے نہیں بیٹھ سکتے. میں تو ویسے بھی نہیں بیٹھا کبھی کینٹین میں. ہم پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھتے تھے, اور الحمدللہ تب سے اب تک لڑکوں کے ساتھ. یہ اچھا تھا. تو مطلب مسئلہ ہی نہیں تھا. تو لیکن پرابلم واز کہ اس وقت بھی بڑی پٹائی ہوتی تھی اینڈ آل دیٹ. تو پٹائی ہوتی تھی الحمدللہ سر, وہ کوئی فلم تھوڑی چل رہی ہوتی تھی. 15-20 لوگ مل کے آپ کو کوٹ رہے ہیں, آپ کوٹیں گے ہی نا. دروازہ بند کرو بس یہ آواز آتی ہوگی. نہیں وہ تو میدان میں ہی مارتے تھے. اچھا آپ پہچان جاتے ہو ان کو جب وہ لوگ ابھی سامنے؟ کسی کو نہیں پہچانتا, سب لوگ خوش. مارتے وقت کدھر ان کو آپ کو پتہ چلتا ہو کون مار رہا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا, انہیں میرا پتا ہوتا تھا, مجھے کسی کا بھی نہیں پتا کبھی چلا. مجھے نہیں پتا چلا کبھی بھی کسی کا. تو اچھا یہ میں ہی نہیں تھا, بہت سارے لوگوں کو مار پڑی ہے جو اس زمانے میں تھے. اور اگر تھوڑے سے بھی آپ ووکل ہیں, اور میرا جنرلی کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. آئی واز ویری ووکل اباؤٹ اگر آپ انسٹیٹیوشن میں گئے ہیں تو آپ پڑھیں, پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کریں. تو آئی تھنک اس میں بڑا سارا آپ کو ہو جاتا تھا. تو اس لیے میں نے جملہ بول دیا تھا کہ گنے ونے بہت دیکھی ہیں یار میں اس وقت. یہ ابھی ریسنٹلی بولا نا آپ نے, تو یہ تو ہاں, تو وہ ذہن میں چل رہا ہوگا. سر پرانی زندگی آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا گنے ونے دیکھی ہیں آپ نے؟ سر بہت دیکھی ہے. نہیں تو آپ تو کسی پارٹی کی طرف تھے ہی نہیں, تو گنے ان کی دیکھتے ہوں گے نا آپ. تو آپ تو بیچ میں نکل جاتے ہوں گے, نکلو بھائی. ہم تو وہ والے تھے نا, بھاگنے والی سچویشن ہوتی تھی کہ کہاں جائیں. کوئی جان پہچان شروع سے کبھی کبھی نا بھاگنے بھی نہیں دیتے. آپ کے لیے سکسیس پیسے سے ہے, پیس آف مائنڈ سے ہے, کس سے ہے؟ پیس آف سول سے. پیس آف سول سے ہے. اس کو ڈیفائن کریں گے کیونکہ ہماری جنزی نہیں سمجھ پائیں گے کہ سول کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایکچولی جنزی ہی سمجھتی ہے. اچھا سول کی بات ہے, ہم جیسے لوگ نہیں سمجھتے. ہو بھائی, پہلی دفعہ کوئی بندہ ہے جنزی کی تعریف کر رہا ہے. نہیں اٹس ناٹ اباؤٹ جنزی کی تعریف, جنزی ہی سمجھتی ہے. دیکھو بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے ان لرن کرنا شروع کر دی ہیں جو ہماری بکواس ہم کیری کرتے تھے. مطلب آپ کو خامہ ایک سسٹم کا حصہ بننا نہیں بننا حصہ. بھائی وی ول ڈیولپ اور اون سسٹم. نہیں بننا حصہ. کیوں بننا حصہ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ مطلب دیکھیں, جہاں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں جنزی سے. وائی آر وی اسکیئرڈ آف جنزی؟ جنزی کون ہے؟ وہ ریپلیس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کو, ملینیل کو. ویری گڈ, ہم نے بھی ریپلیس کیا, تم نے بھی کسی کو ریپلیس کیا تھا. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ somebody would be replacing us. تو ریپلیس کیوں کرے, ساتھ مل جاتے ہیں ہم لوگ. دیکھیں مل بھی جائیں, تقاضا بھی یہی ہے, مل بھی جاتے ہیں. بٹ دین آئی تھنک دے آر بریلینٹ پیپل. آپ سوچو جو ان کو زندگی ملی ہے کہ ہمیں ملی تھی, ان کو بہت کمپٹیشن ملا ہے. ان کو اتنا کمپٹیشن ملا ہے آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں. اب وہ پاکستان کے اندر اپنی جگہ تلاش نہیں کر رہے, دنیا میں اپنی جگہ تلاش کر رہے ہیں. گلوبلی دے آر لوکنگ, گلوبلی دے آر فائٹنگ. ان کا ٹیلنٹ تو اگر ہمارا ٹیلنٹ یہاں تھا نا, تو ان کا ٹیلنٹ یہاں ہونا چاہیے, اور ان کا ہے. آپ کو دنیا میں اب ایکچولی دا ورلڈ از اے گلوبل